السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر میاں منور اور میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں اور میں نے پاکستان کے تقریباً 8 بڑے شہروں میں 16 سال پریکٹس کی ہے اور ابھی بھی میں ان پریکٹس ہوں اور ایسے شہروں میں پریکٹس کی، ایسے لوگوں میں بیٹھ کر پریکٹس کی جو ہومیوپیتھی کو مانتے نہیں تھے۔ اس حساب سے پھر میں اپنے اسی پروفیشن سے یعنی ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر میں نے پوری دنیا گھومی ہے اور میں نے پوری دنیا میں کنسلٹنسی کی ہے، مریض چیک کیے ہیں، جس میں امریکہ، جرمنی، کینیڈا اور لندن، آلموسٹ تقریباً کوئی 22 کنٹری میں گھوما ہوں ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر، اور میں نے مختلف کانفرنسیں بھی کی اور ان میں پارٹیسپیٹ کیا، پاکستان کی نمائندگی کی۔ اتنا تعارف کرانے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی پیدائشی نہ تو کامیاب ہوتا ہے اور نہ امیر ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک سٹرگل ہوتی ہے، اور میں آج آپ کو وہ چیزیں بتانے لگا ہوں، وہ شروع سے لے کر کہ میں جب شروع ہوا، جب میں بچہ تھا تو اس وقت میں نے کیا سوچا اور جب میں بڑا ہوا تو میں کیا بنا، اس حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہے جو ہمارے 2-4 حصوں میں جائے گا۔ اس میں اپنی ذات کا ایکسپیرینس شیئر کروں گا آپ لوگوں سے کہ وہ چیزیں جن سے مجھے نقصان پہنچا ہے، وہ غلطیاں جو جنہوں نے میری پرسنالٹی کو ڈیمیج کیا، یا وہ چیزیں جنہوں نے میری پرسنالٹی کو امپروو کیا، وہ آپ لوگ نہ کریں۔ تو چلتے ہیں سکول دور سے۔ میں ایک حافظ آباد ضلع ہے، جس وقت وہ تحصیل تھی، وہاں پیدا ہوا۔ بچپن میں میرے جو والد تھے وہ پیشے کے لحاظ سے ایک حکیم تھے، اور ہمارا ایک درمیانہ گھر تھا، نہ تو ہم بہت امیر تھے اور نہ غریب تھے، ایک اچھی روٹین چل رہی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ میرا جو بچپن کا پیریڈ تھا اس میں میرے کزن تھے 5، مجھ سے بڑا بھائی تھا، وہ سب جو تھے وہ تھوڑا سا بڑے پن کا مظاہرہ کرتے تھے، اور ان کا روب ہوتا تھا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، یعنی کہہ لیں کہ ضرورت سے زیادہ انسٹرکشن ہوتی تھی۔ میں ایک درمیانی سوچ رکھتا تھا، میں کوئی اتنا شائننگ بچہ نہیں تھا، تو مجھے ان لوگوں سے چھوٹی سی عمر میں ہمارے نزدیک ہی ایک سینما بن گیا، اور مجھے تیسری کلاس میں یہ عادت پڑ گئی فلم دیکھنے کی۔ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں، مجھے وہ مارتے تھے کہ جب یہ فلم دیکھنے جائے گا تو اس کو مارو، اور میں چاہتا تھا کہ ان کی مار سے کیسے بچوں۔ میں ان کی مار سے بچنے کا پلان کرتا تھا، عادت نہیں بدلتا تھا، اور میں چوری فلمیں دیکھتا رہا۔ یہ دور 6 تک گیا۔ یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی بچے کو سزا دیتے ہیں نا، مارتے ہیں، تو وہ بچہ بگڑتا ہے، وہ عادت نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اس کی وہ عادت چھڑائی جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بٹھا کر اس کے لیول پہ جا کر اس کو سمجھایا جائے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ آپ جتنا سوچ سکتا ہے، ایک بڑے جتنا سوچ سکتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس بچے کے بچپانہ لیول پہ جائیں اور جا کر اس کو سمجھائیں کہ آپ یہ عادت اچھی نہیں۔ پرائمری کا سلسلہ ختم ہوا تو ہم اسکول دور میں چلے گئے۔ اسکول میں بڑے اچھے اساتذہ ملے، ہمارے ٹیچر اچھے تھے، دوست اچھے تھے، بن گئے وہاں، اور بڑی اچھی اسٹڈی کی، لیکن سمجھ نہیں لگتی تھی کہ کرنا کیا ہے۔ اسکول میں ٹیچر اچھے تھے لیکن سب پڑھاتے تھے، بتاتا کوئی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ ہمیں یہ خواہش تھی، میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے، وہ حافظ قرآن تھے، حافظ عابد۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم کچھ بنیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم کیا بنیں۔ اور ٹیچر تھے، وہ آتے تھے، پڑھاتے تھے، سبق یاد کیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو مارتے تھے، سزا دیتے تھے، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا تھا کہ آپ کی پرسنالٹی گروم کیسے کرے گی، آپ نے کرنا کیا ہے، فیوچر کیا ہے، اس کی سمجھ نہیں لگتی تھی۔ اس دوران ہم
اسکول کی کتابوں کے ساتھ ساتھ ان دنوں ناول پڑھے تھے، عمر و یار کی کتاب، سسپینس ڈائجسٹ، دیوتا، اس طرح کے ناول تھے، وہ 7ویں 8ویں کلاس میں وہ شروع کر لیا ہم نے پڑھتے پڑھتے۔ ان ناولوں کو پڑھتے پڑھتے ناولوں میں ایک چیز آتی تھی جو سسپینس ڈائجسٹ تھا، کہ آپ نے کسی چیز کو فوکس کیسے کرنا ہے۔ یہ ایک چیز میں نے وہاں سے سیکھی کہ آپ نے کوئی کام اگر پراپر فوکس کر کے کرتے ہیں تو وہ کام کسی حد تک آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اس کام کو کرنے میں۔ تو میں نے اس کے ساتھ اس کتابوں سے مجھے ایک کتاب ملی جس کا عنایت اللہ مدیر تھا، اس کتاب کا نام تھا روحانی مسرت جسمانی قوت۔ اس کا موضوع تو کوئی ایسا تھا جو وہ اتنا اچھا نہیں تھا، اور میں نے بھی اس کا کوئی موضوع اچھا سمجھ کر نہیں لیا تھا۔ وہ مسرت کا روحانی مسرت اور جسمانی قوت مجھے تھوڑا سا وہ نیگیٹو لگا، اور میں نے پڑھنے کے لیے بھی وہ نیگیٹو ہی لیا، لیکن اس میں تھا بہت کچھ پازیٹیو، اس میں نیگیٹو کچھ نہیں تھا، اس میں پازیٹیو تھا۔ اس نے بہت سکھایا مجھے۔ ایک کتاب تھی زندہ رہو جوان رہو، آج بھی وہ کتاب ہے، آپ کو اگر سنیں تو اپنے بچوں کو پڑھائیں، زندہ رہو جوان رہو، عنایت اللہ مدیر ہے۔ اس میں وہ دو چیزوں کو بڑا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ آدھے کام سو کر کرتے ہیں اور آدھے کام جاگ کر کرتے ہیں۔ ان دنوں مجھے بھی یہ پتہ چلا کہ میں نے جتنا وقت گزارا ابھی تک یہ سارا سو کر گزارا، آدھا سو کر گزارا ہے۔ اب پتہ ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ لوگ گھر سے اسکول جاتے ہیں تو راستے میں کتنی کریانے کی دکان ہے، کتنا پٹرول پمپ ہے، کتنے جو ہے ملک شاپ ہے، کوئی بھی دکان آپ یاد نہیں رکھ سکتے۔ یعنی آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ بتاؤ آپ کے گھر کے راستے میں اور اسکول کے راستے میں کتنی دکانیں آتی ہیں، کتنے اسٹور آتے ہیں، تو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکو گے، یاد نہیں ہوگے آپ کو، کیونکہ آپ دماغ کو ہر وقت بیزی رکھتے ہوئے سفر کر رہے ہو۔ اس لیے آپ جس راستے سے گزر رہے ہو اس راستہ بھی آپ کو صحیح یاد نہیں، لاشعوری طور پر آپ یاد رکھ رہے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز بہت اہم ان کتابوں میں، اس کتابوں میں میں سمجھتا ہوں کہ میرے کامیابی میں 50% ان دو کتابوں کا آتا ہے، روحانی مسرت جسمانی قوت اور زندہ رہو جوان رہو۔ اس میں ایک چیز انہوں نے بتائی کہ ایک تو آپ نے جاگنا ہے۔ جاگنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ فوکس کریں۔ اگر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کتاب ہی پڑھنی ہے، کتاب کے ساتھ آپ نے ٹی وی نہیں لگانا۔ اگر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کتاب ہی پڑھنی ہے، کتاب کے ساتھ کھانا نہیں کھانا۔ اور اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کے ساتھ آپ نے کھانا ہی کھانا، کھانے کے ساتھ آپ نے ٹی وی نہیں لگانا۔ یعنی ایک وقت میں دو کام نہیں کرنے۔ ابھی یہ سمجھ لگی ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ دو جگہ پہ اکٹھے کام کر سکتا ہے۔ ایک وہ جگہ، یعنی دو جگہ آپ اکٹھے کام کر سکتے ہیں، تین جگہوں پہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو یہ دو کام لاشعوری میں آپ کر سکتے ہیں، تیسرا کام آپ سے نہیں ہوگا۔ یعنی کھانے کے ساتھ آپ ڈکٹیشن نہیں دے سکتے، لکھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہمیشہ جب آپ کوئی کام پہ فوکس کرتے ہیں تو آپ نے دو جگہوں پہ ہی فوکس کرنا ہے، تین جگہوں پہ اپنے آپ کو انوالو نہ کریں۔ اور زندگی کا بھی یہ حصہ بنائیں کہ آپ تین کام اکٹھے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سمجھے نا کہ آپ تین کام اکٹھے کر سکتے ہیں تو وہ غلط ہے، آپ تین کام اکٹھے نہیں کر سکتے۔ مقصد یہ ہے کہ میں آپ میٹرک تک ہم نے جو 9th 10th میں یہ سلسلہ شروع کیا یہ کتابوں کا، تو اس سے ہمیں کچھ انرجی لیول ملا کہ ہم کچھ بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں میچورٹی نہیں تھی کہ ہم کیا بنیں۔ ماں باپ کہتے تھے کہ اسکول جاؤ، اسکول والے کہتے تھے سبق یاد کرو۔ اب سبق میں اور اسکول میں یہ روٹین تو چلتی رہی، پھر وہاں ٹیوشن پڑھنا ہے، ٹیوشن والے جاتے تھے وہ کہتے ٹیوشن پڑھو، بک یاد، یعنی رٹا لگاتے تھے کہ پڑھو بس پڑھو۔ اب پڑھنے کے بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ جب تک کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں آپ جتنا مرضی رٹا لگائیں وہ اس لیول پہ اس سے سیکھ نہیں سکتے۔ یہاں ایک بات آپ کو میں باور کروانا چاہتا ہوں کہ رٹے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ سیکھ نہیں سکتے۔ یعنی اگر آپ کسی چیز میں رٹا یاد کرتے ہیں نا کسی کو، تو وہ صرف آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، اس سے سیکھ نہیں سکتے۔ جب آپ کسی چیز کو سمجھتے ہیں پھر اس سے آپ سیکھتے ہیں۔ خیر اسی دوران ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ایگزام دیے، اور وہ جو آوارگی کا سلسلہ تھا وہ بھی چلتا رہا، لیکن جو ایگزام تھے ان میں میٹرک ہم نے کلیئر کر لیا، اور پھر میٹرک کے بعد ہم نے پلان کیا کہ ہم انشاءاللہ آگے کیا کریں گے۔ پلان کوئی بھی نہیں تھا، لیکن سوچا کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے۔ یہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا کریں گے۔